انہاں بچیاں نہیں خدا فرماندا ہے کہ ما ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن پاک تمام جہانہ واسطے نصیحت اور ہدایت. بے شک تسی بازاروں مثال کے طور سنگر مشین کپڑے سینے والی مشین یہ خرید کے لیاؤ کار کپڑے سینے واسطے سنگر مشین دکاندار اور سنگر مشین دے نال ایک چھوٹا جا کتابچہ دیتا ہے. اس کتاب دے ہدایتاں درج ہوندیاں نے نصیحتاں درج ہوندیاں نے بھی اس مشین فٹ کرنا ہے تے اے گراری ایتھے فٹ کرنی ہے تیل ایتھے پانے دھاگا ایتھے پانے وہ تمام ہدایتاں تے نصیحتاں اس کتابچے درج ہوندیاں. اللہ تعالیٰ نے سانو مخلوق فرمایا پیدا فرمایا کہ سانو کل پردے ہاتھ پیر اکھاں کان یہ پردے دیتے کہ نال ایک کتاب بھی بھیج دیتی جدا نام ہے قرآن مجید. فرمایا بیس اپنے جسم دیا پردیاں دی فٹنگ ایک کتاب پڑھ کے کرو. یہ ہاتھ کتنے ورتنے یہ اکھاں کتنے ورتنے یہ کان کتنے ورتنے یہ دل کتنے ورتنے پیر کتنے ورتنے یہ قرآن دسے گا قرآن پاک دسے گا. یہ ہدایت کے مطابق اگر تسی فٹنگ کرو گے مشین دی تو مشین چلے گی کم دے گی تھوڑی کار آمد ہوئے گی. اور اگر ایک دی ہدایت کے مطابق فٹنگ نہ کرو مثال کے طور پہ انسان کی دو نوع آنے ایک مرد ایک عورت انسان ہی نے دو ایک نوع مرد ایک نوع عورت. قرآن پاک نے جی عورت دی گراری ہے نا عورت دی گراری یہ فٹنگ دسی ہے کرنا فی بیوتکن فرمایا ہے عورت والی گراری نو گھر فٹ کرو ایک گھر ایڈی فٹنگ گھر کرو کہ اے جب مرد فرمایا اے او گراری ہے ایڈی فٹنگ مسجد میں کرو. یہ مسجد جو ہے عورت والی گراری گھر جو کی تساں فٹنگ غلط کی تھی وہ گھر کی گراری پوٹ کے اسمبلیاں چلایا گھروں پٹیے یہ گراری کہ اسمبلیاں فٹ کر دی. مردوں مسجد چو کڈیا تے جناب کرکٹ دے گراؤنڈ لایا ہاکی کھیڈو اور جناب کمنٹریاں سنو. فٹنگ غلط ہوئے نا اگر مشین دی تو مشین خراب پیدا ہو جاتا ہے اور رولا پیدا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتی ہے مشین خراب ہو جاتی ہے مشین وہ فائدہ نہیں رہتی جس مقصد واسطے بنائی گئی سی. فٹنگ غلط ساری فٹنگ غلط ہے دنیا خراب پہ ہے کتنے زلزلے پہ آتے ہیں کتنے سیلاب پہ آتے ہیں کتنے دہشت گردیاں نے کتنے بم پہ چلتے ہیں کتنے جناب تلوار چلتی ہیں کتنے قتل پہ ہوتے ہیں. یہ توڑ پھوڑ فٹنگ غلط ہے تو جناب مشین کم نہیں کوئی دینی بیڑا پہ غلط ہوتا ہے کہ وجہ کی ہے اصل قرآن پاک کے مطابق فٹنگ نہیں اپنی قرآن پاک کے مطابق اسی نہیں چاہتے کہ فٹنگ غلط ہے. اللہ مسلمانوں اور قرآن پاک اپنے پیش نظر جس طرح یہ ہدایت دیتا ہے وہ عمل کرو مشین کی فٹنگ درست کرو
صحیح کرو تے مشین کم دے گی تسی کار آمد ہوگی اے جڑے بم دے دھماکے دہشت گردیاں تے قتل تے خون ریزیاں تے جنیاں پہ ہوندیاں نے یہ دی وجہ ہی کہ فیڈنگ کر قرآن نے چھڑ دیتا ہے اللہ وہ مقصد تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مقصد تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن پاک میں اس میں چھڑ دیتا خارو ذلیل ہو گئے اچھا قرآن پاک میں پوچھو مختصر نظم دساں کیا ایک دل ہے ساڑی ایک گڑائی دل دی اللہ نے ہم دل دیتا ہے اکھاں دیتیں کام دیتے ہیں ہاتھ دیتے ہیں پیر دیتے ہیں اکھاں دیتی ہیں یا اللہ قرآن پاک دل جڑا دل ایک منہ کسی کس طرح ورتی ایک فیڈنگ کس طرح کریے خدا نے قرآن نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا اور اس دل نو ذکر خدا دا تیل دیو ذکر خدا دا تیل دیو گے یہ دل دی گراری چلے گی کون جاری ہوئے گا دل جاری ہوئے گا نہیں تو بند ہو جائے گا جنہوں آج ہاتھ پھیر ہو گئے ذکر خدا دا تیل دینا چھڑے یہ دل جیڑا یہ خدا کے ذکر واسطے خدا کی یاد واسطے قرآن میں دسے لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم ہرگز گزر سکیں گے ان منزلوں سے آپ کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے اور اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ حضور نے آگے کعبے وچوں بت کٹ دیتے تسی آج کل دے مسلمانوں نے دل وچوں خدا کٹ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر فرماندے نے یہ تفسیر کبیر جی کہ اللہ فرماندا ہے یا مومن اے مومن قلبوں کا بیتی تیرا دل میرا گھر ہے بس جنتی بیت ہوگا تو میری جنت تیرا گھر فرمایا قلبی بیتک و جنتی بیتک قلبوں کا بیتی و جنتی بیتک تیرا دل میرا گھر اور میری جنت تیرا گھر او مسلمانہ اللہ فرماندا ہے میں تیرے گھر جنت شیطان نہیں بڑھن دیتا نہیں بڑھن دیتا انصاف ہے کہ میں تیرے گھر شیطان نہیں بڑھن دیتا تو میرے گھر تو ہی شیطان نہ لیکن ایسا اس دل میں شیطان لیا دکھایا اللہ اکبر اچھا میں کون پوچھا میں نے دسو شیطان جڑا ساڈا ازلی دشمن ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان تہاڈا دشمن ہے کھلا دشمن ہے شیطان تسی دسو بھائی سارا دشمن ہے تسی بھی شیطان کے دشمن ہے بولو ہے ہو سارے شیطان کے دشمن ہی بیٹھے اچھا تے قاعدہ تے کئی آدمی دوست کے گھر خوشی نہ جاتا ہے تے دشمن کے گھر آتا میں پوتن بھی نہیں جاتا
مسجد یہ دوست کا گھر ہے، سینما تھیٹر ثقافتی میلے یہ شیطان دشمن کا گھر، تھی چنگے شیطان کے دشمن ہو، دشمن کے گھر ٹکٹ خرچ کے پیسے خرچ کے جا بڑھتے ہو، دوست کے گھر مفت بھی خدا کی یاد رکھو، اللہ کی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو اور دن راتی خدا کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، جب اللہ والے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد ہے، اللہ جب اللہ کو دیکھیں، اللہ والے کو دیکھیں تو خدا یاد آئے، اللہ یاد آئے، تو اس دل میں خدا کی یاد ہوگی۔ اچھا میں دو گلاں کرنی اللہ کی شان کنی بھاری، اللہ کی شان اسی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ کلمے کی تعریف ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل نال تصدیق اور زبان نال اقرار، گویا دل وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تصدیق ہے دل نال، ساڈے دل وچ اللہ بھی ہے تے محمد بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تصدیق بالقلب، گویا ساڈے دل وچ اللہ بھی تے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کہ اللہ کی شان کتنی بھاری، حدیث مشکات شریف سرکار حضور فرماتے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا دو کلمے ایسے نے جڑے زبان اتے بڑے آسان نے اور میزان اتے بڑے بھارے نے کہ اللہ نے بڑے پیارے نے، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، فرمایا اللہ کا نام اینا پارا ہے، میزان زبان سے اور ہے کہ
میزان سے پار ہے، میزان سے پار ہے وہ سارے دل میں۔ اچھا دوسری حدیث سنو اور غور نہ سنو، باب فضائل سید المرسلین، حضور دے فضائل دے باب یہ حدیث۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضور نے پوچھا یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی، حضور تمہیں کس طرح معلوم کیتا، تمہیں علم کس طرح ہے کہ تسی نبی ہو، تمہیں کس طرح پتہ لگ گیا؟ حضور نے فرمایا کنت فی بطحاء مکہ اتانی ملکان، حدیث فرمایا میں مکے ایک میدان میں آسمان تو دو فرشتے اترے، فوقع احدہما علی الارض وثانیہما بین الارض والسماء، ایک زمین سے آ بیٹھا فرشتہ، ایک فرشتہ زمین کے آسمان کے درمیان بھی سی، اتلا فرشتہ مشکات شریف، تھلے والے فرشتے مانتا ہے ہوا حضور والا اشارہ کر کے اندر اے ہو کوئی اے ہو کوئی اسے ہوا اے ہو کوئی انہیں آکیا ہاں کہ ہو کوئی، فرمایا زین ہو یہ دا وزن کر، کیونکہ اللہ کی شان دا پہاڑ سنیا ہے وزن کر۔ حضور فرمانے کہ زین تو بے رجل، کوئی میزان ہونا شکلانی میزان پہ رکھلی آنی، ایک بلے سے منو رکھیا ایک بلے سے ایک بندہ رکھیا، حضور فرمانے کرجا تم میں اس بندے نہ پہاڑ نکلا، میرا بلہ ہے تو وہ فرشتہ آندا ہے جن ہو بے عشرت، 10 بندے پا ایک بلے، ایک دوجے بلے حضور پاس، حضور فرمانے نے انہیں ایک بلے 10 بندے پائے، ایک بلے مینوں پر جا دفا تو میں انہوں 10 نہ پا، پھر فرشتے نے آکیا 10 نہ بھی پا رہے زن ہو بے میرا دن 100 بندہ پائے، ایک پاسے ایک پا، حضور فرمانے نے دوسرے بلے 100 بندہ پایا فرشتے نے، ایک بار منو پایا اور جات ہوں میں ہی پایا، ایک لازہ دین ہو بے آوسن 1000 بندہ پایا ایک پلے، ایک پلے جو پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر منو نے دو لیا اور جات ہوں میں پھر میں ہی پایا، مطلع فرشتان کہتا ہو چھڑ دے نم اے فرشتیا، انہیں آکیا اے او وجود ہے، اے تے 1000 بندہ ہے، اے ساری امت وچے غوث وچے قطب وچے عبدال وچے صحابی وچے ابو بکر وچے عمر وچے صدیق، اے سارے ایک بلے جو ساری امت پا دیو، ایک بلے جو پا دیو پاڑا ایسے ہوں تسی دسو ماشاءاللہ سارے دل اللہ بھی ہے کہ محمد بھی، کل قیامت والے دن جدوں میزان تے ساڈے عمل تولے تے ساڈے پر نیکیاں دے پلے ساڈا ایمان رکھیا گیا، جے اللہ بھی ہے تے محمد بھی ہے، کہ اللہ دی شان دا پہاڑ بھی سن لیا جی تے محمد دی شان دا بھی پہاڑ سن لیا جی، تے جس پلے وچ ساڈا ایمان ہوئے گا اور اللہ بہت کر ایسے واسطے سنو، ایسے واسطے سنو کہ حجت اللہ علی العالمین علامہ جبہانی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں قیامت والے دن گناہگار آدمی وہ کھڑیا ہوا آئے گا، وہ دے اعمال تولے جان گے، اس لیے جس سے اعمال تولے جان گے
اعمال تولے جان گے کہ وہ دی نیکیاں دا پلہ اولا پہلے کہ فرشتے ان جہنم پر لے جان تیار ہو جان گے. علامہ نبھانی فرماتے ہیں وہ امتی گھبرا جائے گا اور پکارے گا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آئے ہو میری مدد کرو، آؤ بولو مدد کرو یا رسول اللہ، میں تھوڑا امتیاں پیڑا ہاں بدکاراں بد سہی چور سہی مجھے مناکار صحیح ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو یا رسول اللہ میں برا ہوں پیڑا ہوں کچھ گیا پر تیرا ہوں یا رسول اللہ، اپنے غلام کی مدد کرو، اپنے غلام کی اعانت کرو. فوراً تشریف لے آؤ آجن حضور علیہ السلام تشریف لے آؤں گے. آپ فرمائیں گے فرشتے ہو ٹھہرو ٹھہرو میرے امتی نو جہنم نہ کرو ٹھہرو. آپ اپنی جیب انور وچوں ایک کاغذ کڈن گے وہ یہ نیکیاں والے پلے رکھن گے جڑا اولا پی گئے وہ کاغذ رکھن کی دیر ہوئے گی وہ پلہ بھاری ہو جائے گا تو جناب گناہ والا پلہ چپ کر دے وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. وہ جناب حضور فرمان کے ہوں تو میرا امتی جنت ہی ہے. وہ آخے گا یا رسول اللہ مجھے یہ دسو کہ کاغذ جڑا رکھیا ہے یہ کی سی؟ فرمایا پرانی محفل مثال کے طور کہ داخلی دروازے کی مسجد رحمانیہ کی محفل دے تم بیٹھا ہوئے سن تے تم درود شریف پڑھیا سی صلی اللہ علیہ نظروں میں کتنی ایش کی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لفظ تے علیہ دا مرجع حضور نے حضور دا بھی نام ہے کہ اللہ کی شان دا پہاڑ سن لیا جی کہ حضور کی شان دا پہاڑ بھی سن لیا جی تے جتھے دو پہاڑ پہ جان وہ پرلا پہلے نیواں اونچا رہ سکتے وہ نیواں ہو. یہ درود شریف دا پلہ کاغذ رکھن نال او نیکی دا پلہ بھج گئے. تو فرمایا کہ دل نو خدا دی یاد نال معمور رکھو. اچھا دل اللہ قرآن نے دسیا دل چھٹی نہیں کرو کہ ذکر خدا دا تیل دل اللہ والے کو کہو اللہ اللہ کرو. تھی دیکھو جو اللہ والے کو بہن نہیں انہوں نے دنوں میں اللہ اللہ بھریا ہوں. کسی صوفی کا ترا کٹ کے دیکھ لو ترا کٹ کے او میرا دلے راتی اللہ والے کو بہن ہے وہ ترا کٹ کے دیکھو. جس نے ترا کٹو گے تو جو کچھ اندر ہوگا پیالے میں لاؤ تو جو بھی ہوئے گا وہ ڈلے گا. جس نے ترا کٹو گے
پتا نہیں بازاری بندہ وہ اطلاع کر کے دیکھو تو آگے ہو تیری مان جو اندر پڑھیا ہوئے وہ نہیں اس کے اطلاع کر کے بازار کے اطلاع ہاں تو اللہ پڑھتے ہیں اللہ پڑھتے ہیں یار یہ ولی ولی کا مانے کریم ولی کا کوئی یاد نہیں اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں نکاح پڑھ لگے آتے ہیں قبیلہ ولی کہڑا ہے اور ولی کتوں نکل رہا اللہ کے سوا ولی کوئی قبیلہ ولی کہڑا ہے میدہ ولی کہڑا ہے اچھا ولی کا مانے کریم جس طرح کہتے ہیں ولی داری ولی یا داری میرا گھر فلانے کے گھر کے قریب ہے ولی ولی جنہوں خدا دی قربت حاصل ہو خدا دی قربت کا نتیجہ ہے ہوتا ہے لو ہے لو دا رنگ کالا ہوتا ہے لو دا رنگ اینوں آگ دی پٹھی دے وچ پاؤ اینوں آگ دی قربت ملے نا تے آگ دی قربت وچ رہ کے کالے رنگ دا لوہا وہ بھی لال ہو جاتا ہوندا کالا ہے پر آگ دی قربت دی بدولت لال ہو جاتا باہر کڈو تو وہ لوہا وہ آتا ہے اننگنار میں آپ کا ہوندہ لوہا ہے لیکن کام آگ والے کر یہ اللہ والے ہوندے بندے نے پر کام اللہ والے کر یہ بندے اچھا کہ وہ جڑا لوہا ہے نا لوہا جڑا ہوندہ اننگنار ان لوہے کو دیکھو کہ آگ یاد ہوں کہ اللہ والے کو دیکھو تیرا آگ یاد ہوں خدا روح لکے اللہ ان دیکھو کہ اللہ ہی آدم ہے یہ اللہ والے جڑے نے یہ ولی یہ خدا نہیں ہوں یہ خدا کی صفات سے مظہر بن جاتے ہیں اولیاء کرام ان کی شانہ دیکھو اللہ کی ذات سے مظہر بن جاتے ہیں یہ اولیاء کرام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا شکر ہے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا فاروق اعظم ساڈا امام اعظم ساڈا غوث اعظم ساڈی جماعت سواد اعظم بڑی جماعت ہے ساڈی اتباع السواد الاعظم حضور نے بھی فرمایا کہ بڑی جماعت کی اتباع کرو ساری جماعت بڑی ایسی بہت دن اور میں ایک حدیث سنا کہ فیصلہ آپ ہی کرو حضور نے فرمایا مشکات یہ حدیث آپ نے فرمایا قیامت والے دن جتنے نبی گزرے نے سب امت نبیاں دیاں امتاں جڑیاں ہوں گیاں نا سارے نبیاں دیاں امت دیاں 120 صفحاں 120 صفحاں سارے نبیاں دی امتاں دیاں 120 صفحاں حضور فرماتے نے 40 صفحاں کہ میرے علاوہ جننے پیغمبر پہلا گزرے ہیں 40 صفحاں انہاں دیاں امتاں دیاں ہوں گی 40 نکلے 120 جو باقی کنے نے 80 فرمایا کہ 80 صفحہ صرف میری امت یا رسول اللہ کھنوائے مشرک یاریاں دینے والے مشرک یا جناب عرس کرنے والے مشرک محفلہ میلاد دیاں کرنے والے مشرک یہ سارے مشرک جہنمی ہو گئے تے آپ سوچو او 120 صفحہ جڑیاں 80 صفحہ نے وہ پوریاں کنا کرنیاں نے یہ نہ نے جنہاں کو اپنی مسیح دیاں صفحہ پوریاں نہیں
حدیث یہ بھی آتا ہے کہ جنتی جب جنت بھی لنگن گے کہ دروازے ایسے کھلے ہوں گے جنت سے، ایسے کھلے ہوں گے کہ ایس دلیس کی لے کے دوسری دلیس تک ایک سال گھوڑا دوڑتا رہے تو انہیں بھی چوڑان نہیں ایسے کھلے بوئے ہوں گے۔ حضور ہمارے نے میری عمر جدوں بوئے لنگے گی تو انہوں نے موڑے نہ موڑا کھوے آن نہ دسو کہ یہ لنگن کے اب تو لنگنا نہیں ہے نا یہ لنگن کے دینا دا موڑے نہ موڑا کھڑے موڑے نہ موڑا ساڑا کھڑے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضور علیہ السلام سنو میں رات ساری جاگتے لوگ سوال بھی میں کرا کچھ بیان ہو بیان کر کے دستار بندی بھی ہونی ہے میں اپنے پوترے دی میں آپ ہی بات پڑھنی کہ میں نے فکر ہے قیامت والے من آپ ہی اندر ابا جی اندر آدھا قیامت والے دن پہلا میں جمیل آتا تو میری آدھا تھوڑی بعد کرا پہلا ابا جی کی کرا حقیقت یہ فخر میرا پوترا حافظ قرآن حافظ قرآن تو قرآن جس طرح مولوی صاحب نے دسے ہے جمیل نے دسے ہے قرآن وہ کتاب ہے ان پڑھو کامی سواب ان ویکھو کامی سواب ان سنو کامی سواب اسی آپ کوئی ویکھیاں سواب کے ہوں میں نہ روزے دار پوچھو گرمیاں دے روزے ہوں تے بڑا روزہ لگا ہوئے نا تے جناب پانی نو ویکھو نا ویکھدیاں بھی سواد آؤں پانی نو ویکھدیاں بھی سواد آؤں تے قرآن نو ویکھدیاں بھی سواد کہتے ہیں یہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا یہ شان دا ہے نا پاک نبی کریم علیہ السلام شان دا ہے نا پاک حضور علیہ السلام تو قرآن پاک دسیا دل دے وچ اللہ کی یاد رکھو اللہ دا ذکر رکھو دور منصور دی حدیث ہے اذا ذکرت معی یا رسول اللہ جتھے تیرا ذکر اتھے میرا ذکر جتھے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر حضور دا ذکر اگر دل وچ ہے تے دل وچ ساڈے حضور دا بھی ذکر ہے اسی اللہ دی بھی حمد کرنے ہیں حضور دی بھی نعت پڑھنے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے یہ ہمارے منہ میں ہو ایسی ہی دعا خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی ہی دعا خدا نہ کرے اچھا زبان کتنے بڑھتی ہے قرآن نے پوچھا کہ زبان کی گرانی ایک کتنے بڑھتی ہے تو میں قولو للناس حسنا لوکاں نال جدوں گل کرو تے چنگی کرو سونی کرو کسی نوں گال نہ کڈو من چنگ نہ آکھو سونی گل کرو اس زبان نال اللہ اللہ کرو نعت پڑھو حضور دی حمد کرو حضور دی تعریف کرو
یہ زبان دے نال گالاں کڈنیاں انج نے ایجوں عورتاں دودھ والا بھانڈا جڑا ہوئے نا وہ لسی دی چھٹ سی بچاندیاں میں دودھ والے بھانڈے چ لسی دی چھٹ پی گئی تے دودھ پھٹ گئے اے زبان اے اللہ دے ذکر دے دودھ دا بھانڈا ہے اے دے نال گلا کڈو گے تے گویا تسی دودھ والے بھانڈے وچ پیشاب دی چھٹ پاؤ اس زبان نال حضور نے فرمایا امسی کلے کا لسان اپنی زبان اپنی قابو میں رکھو تو ہم میں اپنی گل سنائیں شروع سے عبرت حاصل کرو ساری کوئی میرے والد ماجد علیہ رحمت حضرت صفی اعظم علیہ رحمت میں جمیل جیتا تھا بلکہ ادو بھی چھوٹا تھا کہ جمعے والے دن ساڑھے پینڈ گدے جدنا ہے اس چودھری کا ہے وہ آگے آخر مولوی صاحب میں ایک اپنے پتر دی شکایت لے کے آیا مولوی صاحب نے فرمایا کی شکایت میرا پتر منو جنوں بلانا ہے چاچا بابا ابا نہیں آتا منو آتا ہے وہ سورا پیو وہ سورا مجھے مولوی بڑے حیران ہوئے بھی پیو سورا آپ نے ارے وہ کل جمعہ پڑھنا آیا نا تو میرے کو لے کے آنا وہ آخر ہوئے جو آج بھی آیا ہے جمعہ پڑھنا اگر انہوں بلا لیا تھے وہ بلا گیا ہے جمعہ بعد انہوں بلا لیا میرے سامنے میں بیٹھے تھا آیا مولوی صاحب نے پوچھا تو پیو سورا آپ نے آخر آہو جی آپ نے انہوں پیو پیو کہنا مولوی صاحب انصاف کرو یہ میرا پیو اور جب حلوہ پیوں دے تو منو پیار نال بھی پڑھاندے ہے نا تے آندے او سور دے پترا او سور دے پترا اے منو سور دا پتر آندا تے پتر میں دے یہ سور دا آکھا تے کیا مولوی صاحب نے آکھیا بابا انہوں کتوں سمجھان گا کہ آپ کی زبان کا بڑھیاں زباناں قابو وچ نے طلاق دے پے تے نہیں جنانی مولوی کو لاؤں مولوی صاحب میں غصے نہ چلا غصے بھی کہ جاندے نے بھی ساڑی نہیں رہی تو مولوی غلط فتوہ دے دے بھی نہیں آپ تو ڈوبے ہیں سنم میں غصے نہ چلا بڑھیا لوگا نے راضی نامے نہ طلاق ہونے سنیا نے آپ ہونے کی ویوے بڑی سونی آنڈی پکائی ہے جاتے میں انعام اس تیل طلاق طلاق ہوتی اسے نہ میرے میں جو منہ چال کر سکتا جو منہ پیچھے آپنا شریعت بڑی تانگی یہ نہیں دیکھنا میرا منہ بڑا کھل ہے میرا منہ بڑا دے جو منہ بھی چال کر سکتا شریعت تانگی نہیں منہ تو رکھا منہ کھل ہے سیالکوٹ دے مولانا محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جا وہ سناندے انسان یہ انہوں نے بعد میں سنیا تو سناندے سن ایک پیو پتر حلوہ کے گھر آئے وہ بیوی وہ زمیندار کی بیوی نے دال پکائی چھولے دی نال تھوڑا جہا حلوہ پکایا جڑا آج حلوہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے پکانا ہے تے کھانا ہے تے حلوہ آج پکانا بدعت نہیں آؤ بعض لوگ آج کر دے حلوے نو ناجائز آتے تو انہوں نے شعر ہے میرے کو کتاب ہے انہوں نے شعر ہے شمرات کا حلوہ بالکل حرام مسلمان کو کیا اس کے کھانے سے کام مولانا قطب الدین صافی چاہیے علیہ رحمت انہوں نے یہ جواب لکھے ہے کہ جو شبرات کا حلوہ بھی ناروا ہے بتاؤ تو نجس چیز بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے روا ہے وہ خود جس سے حلوہ بنا ہے روا سوجی نو بھی آندے نے جائز نو بھی آندے روا ہے وہ خود جس سے حلوہ بنا ہے حقیقت میں منہ ہی تمہارا برا ہے یہ گھی اور میوے کا عمدہ نوالا ملے اس کو جو ہوئے ایمان والا
وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الاصل والحلوہ مشکات کی حدیث ہے حضرت شیخ العزیز نے پوچھ لو کہ حضور نے شہد نال تے حلوے نال بڑا پیار حلوے نال حلوہ پکانا ضروری نہیں ضروری سمجھنا بدعت تے نہ پکانے نو ضروری سمجھنا کہ بھی بدعت نہ پکانے نو ضروری سمجھنا کہ بھی بدعت تے بنتے نے تسی ہو جے نہ پکانا ضروری سمجھتے ہو اسی ضروری نہیں سمجھتے تے دوجے کول دا گل دا چھڈن تسی عام لوگا جو کہ مولوی حلوہ کھاندے یہ مولوی حلوہ کھاندے اچھا اے تہاڈے پوجن والے سیالکوٹ لاہور ایسے سویرے ناشتہ کر ٹائم نکلو تے حلوائیاں دی دکاناں تے ٹک ٹک ہوندی ہوندی وہ پوچھیاں نکلدیاں ہوندیاں نے تے کئی من حلوہ کڑاہیاں وچ پیا ہوندا سارے شہراں وچ کئی من حلوہ پیا ہوندا کئی ٹن حلوہ پیا ہوندا یہ سارے منا منہ وچ ڈالا منہ حلوہ ایمان نال دسو یہ مولوی کھا کے محمد کی پڑھنا اور حلوہ کھا یہ منہ اپنا حلوے کے لائق بنا دوں محمد کی پڑھنا اور حلوہ کھا دوں یاد رکھو تم یہ حلوہ پکانا ضروری نہیں اور ضروری سمجھنا بدعت تے نہ پکانا ضروری سمجھنا کہ بھی بدعت تو حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ مولانا یوسف صاحب کی گل سنا لگا بشریت تنگ نہیں منہ ساڑے بڑے سلیے وہ کہنے لگے بھئی ذمہ دار آیا حلوہ کے پیو پوچھت تے جنانی نے حلوہ پکایا تھوڑا یا کچھ کھادا آپ ہی تے کچھ رکھے آپ نے پتر واسطے رکھے ماں سی جس لیے خامد کے پتر بیٹھے جناب خامد اکیلے رکھی تو دا تو پتر اکے رکھے تو حلوہ پتر نہیں نہ مجافی تھا تو پتر اکے رکھے خامد تا چڑھ گیا دیکھو میرے بھی حلوہ نہیں تو رکھے تو پتر اکے رکھے ایسے کو منہ کھلا جانتا ہے حرام دادیے زنانی میں یہ حلوہ ایسے کے رکھے میرے بھی نہیں رکھے ختم تیرا میں آؤں گی منہ کھلا شریعت تک نہیں منہ کھلا ختم تیرا میں آؤں کہ وہ آتی ہے کو زنانی کہ پتر میرا یہ ہے کہ تم نہیں لالا انسان کا اے بیبے میری ہے کہ تیری قابو میں رکھو ایک حدیث مزیدار ایک مشکات یہ تھی سنو دل چڑھ ہے یہ ہے ہاتھ یہ ہے پیر یہ ہے سر سارے اعضاء زبان اگے ہاتھ جوڑتے ہیں منت کرتے ہیں بے زبان دن چڑھے سانو سٹا نہ مائی مار نہ پوائی ساری عزت کرائے یہ ہاتھ سے پیر سے کان سے اکھاں یہ زبان مانے سانو سٹا نہ مائی ساری عزت کرائے ایک اس طرح تو میں مثال دے کے سمجھانا مثلا ایک زبان نہ کسی نے گال کڈو ماں دی بہن دی تیری ماں تیری بہن دی گال کڈو یہ گال کر کے اندر بڑھ جائے گی نا وہ ڈانگ لے کے آئے گا مارے گا سر پاک سر جائے گال یہ نہیں کٹی سختی سر کی آئے انہیں جو لتاں سے ماری ڈانگ گال یہ اندر بڑھ گئی ہاتھ سے میری ڈانگ ہاتھ ٹوٹ گئے اس واسطے ہاتھ پیر محنت کرتے ہیں ساری عزت کرائی سان کٹا یہ زبان اگر گالا کٹے تو مار پہنچی یہ درود شریف پڑھے درود دیا دادا پڑھے تو لوگ وہ ہاتھ
ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਮਵਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ہے۔ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ زبان فَيَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہنی آنکھاں میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو یا رسول اللہ کہ اپنی آنکھیں نیچی، نظریں نیچی رکھیں، نیچی رکھیں۔ اس تو تک راہ جاندے ہیں، سڑک جاندے ہیں، چلتے ہیں، اس تو تکو گے تو بھی خطرہ ہے، ٹھڈا لگ جائے گا۔ سجے پاس تکو گے تو بھی خطرہ ہے، ٹھڈا لگ جائے گا۔ کھبے پاس تکو گے تو بھی خطرہ ہے، ٹھڈا لگ جائے گا۔ پیچھوں تکو گے تو بھی چل نہیں سکتے۔ بس عافیت والی پاسا ہے تھلے تک یہ غضوا من ابصارہم، نظراں نیویاں اللہ والے نظراں والیاں نیویاں ہوندیاں نے۔ اللہ والے دیا نظراں سمجھو انج پٹکیاں نہیں، اللہ والے دیا نظراں تے حضور علیہ السلام دے ارشاد مطابق نیویاں رکھو۔ اور سب نالوں وڈا خوش نصیب ہوئے کہ جنیاں نظراں حضور نبی کریم علیہ السلام نے چہرے مبارک سے خبری ہوئے وہ دیوا دے جنہیں مینو ویکھیا تے وہ دیوا دے بھی جنہیں مینو ویکھن والے نو ویکھیا۔ یا اللہ اساں حضور دی زیارت تے نہیں کیتی، سانو حضور دے روضے دی زیارت کرا، روضہ انور دی زیارت کرا دے، مدینے سانو لے چل، نہ جنت نہ جنت کی گلیاں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں، نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں، میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں، میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں۔ یاد رکھو حضور علیہ السلام دا روضہ انور سرکار دا شہر مبارک ایسا مبارک شہر ہے، میں اللہ دے فضل اللہ اتھے جا کے دیکھے ہے۔ میں سن 60 وچ میں جمیل دا چھوٹا بھائی ایک دے ضیاء المصطفیٰ دی تقریر سنی ہے، یہ عطا المصطفیٰ اور ضیاء المصطفیٰ تے ایک دن چھوٹا رشید بھی اتنے بیٹھا ہے، اتنے جایا ہے لوگ آیا ہے اتنے رشید میرے نال، وہ چھوٹا بلال ہے، وہ آج کل ابو زیدی ہوں گا، وہ بھی میرے نال، وہ 7 سال دا سی، رشید 9 سال دا سی، یہ میں انہوں نے ماں بھی نال سن 60 میں کہ اتنے جا کے میں دیکھیا اور یہ حقیقت ہے، 2 بندے اگر آپ خون لڑتے ہو، لڑائی مکتی نہ ہوئے، تیجا بندہ آ کے صرف اینا آ کے صلی اللہ نبی اور نبی سے درود پڑھ، وہ تھی لڑائی پر، وہ تھی لڑائی پر۔ مدینہ شریف میں دیکھے امام نے 2 بندے لڑتے ہو، تیجا آ کے صلی اللہ نبی، لڑائی اتنی کرتے ساڑھے پاکستان کا حال ایسے دروش ہی پڑھو تو لڑائی کی لڑائی کیوں پڑے وہ سے ختم کیسے شروع۔ اچھا جناب صلی اللہ نبی، میں یاد ہے میں ایک بار گھر آیا جسے ٹھہر مدینے کی رشید تے بلال نے دیکھے نا کہ ایسے 2 بندے لڑتے ہوں تے انہوں نے لڑائی مکانی ہوئے کیا وہ صلی اللہ نبی
گھر میں آیا تو بلال تے رشید دونوں لڑ پے لڑ پے تے بلال پہ روئے. میں گھر آ کے پوچھا قصور کدھر ہے؟ پتہ لگا رشید دا قصور. میں آ کے رشید نو لیا. رشید میرے کو آیا. جس نے میرے کو آیا اور میرے کو آیا مینو غصہ چڑھیا. میں اپنا ہاتھ چکیا دفعہ مار مارتے تو منو رشید لے کے آتا ہے ابا جی صلی علی النبی صلی علی النبی. جتھے صلی علی النبی آ کے اوتھے میرا غصہ چڑھا. میں جسے حج کر کے کراچی آئے تو کراچی کے میمنہ نے گلدن داس مارکیٹ بھی آخیا کہ مولوی صاحب بانو مدینے شریف دیا کو گلا سنا. میں اتنے رشید والی گل سنائی بھائی میں مارن لگا رشید نو تے وہ آندا ہے ابا جی صلی علی النبی. ایک بابا مسجد آ گیا رو رو کے آندا ہے مولوی جی میں گول دا چھڑیا جے قیامت والے دن اگر خدا نے ٹھنڈا ہو جائے گا تو یاد رکھو مدینہ پاک دیا نرالیاں گلا. میں اتنے ایک دودھ ویچن والے صدا سنی ایسے بھی ویچتے ہیں نا دکاندار سیدیاں یہ گل آ کے اتنے پہ دودھ ویچے پھر آ کے کی پیا آ کے اشرب الحلیم وصلو علی الحبیب. یہ مان ہے پیو دودھ اور پڑھو درود. دکاندار دی آواز اشرب الحلیم وصلو علی الحبیب. تو حضور علیہ السلام دیاں نعتاں پڑھو اس زبان نال اللہ دی حمد بیان کرو اور گالاں نہ کڈو. یاد رکھو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نو تین اکھاں نال روضہ انور دی زیارت کرن دی امید رکھو. کوشش کرو کہ میں نہ جلے دل وچ مدینہ پاک جان کی حسرت نہیں ہو مومن ہی نہیں. حضور علیہ السلام دا روضہ انور نو بھی دیکھنا ثواب عبادت ثواب. حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے بڑے خوش نصیب سن. اللہ اکبر. کل میں ایک حدیث سنا اور اونا لوکاں دا عقیدہ پیش نظر رکھو جڑے آندے نے حضور دا خیال آ جائے نماز میں تے نماز ٹوٹ جائے. بخاری کی حدیث ہے. بخاری شیخ الحدیث بیٹھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام اثر کہ زور کی نماز بھی قرآن پڑھتے سن لوگ شریف پڑھتے سن اور اثر سے زور کی ہولی پڑھی تھی نا کہ پڑھتے سن. حضرت خباب فرمانے نے ہاں پڑھتے سن. انہیں پوچھا تینوں کس طرح پتہ لگا؟ فرمایا بتحریک لہجت شریفہ. میں حضور ویکھدا تھا نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک ہاتھ دی سی کہ میں سمجھا جڑی ہاتھ دی وہی کچھ پڑھتے نہیں پے. تسی آندے حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. حضور صحابہ کرام دے پڑھتے نماز سامنے ویندے حضور ویندے حضور سرکار اور نظر جناب انہوں نے حسرت دی ایسی. حضرت عمار ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر اور بڑے باغات دے مالک بڑیاں زمیناں دے مالک بڑی جائیداد دے مالک میدان احد وچ جہاد بھی کرتے. جہاد مسلمانوں اللہ نے اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ قرآن دیتا دوسرے ہاتھ تلوار دیتی. قرآن دیتا کہ تلوار دیتی. اگر قرآن کی بے ادبی نہ ہونے لگے تو تلوار اٹھے تو قرآن کی بے ادبی نہ ہو. اگر تلوار بے گناہ سے چلن لگے تو قرآن اٹھے.
تلوار بے گناہ نہ چلن دے. ایک ہاتھ ساڑھے قرآن سی, ایک ہاتھ تلوار. انگریز نے آگے قرآن بھی کھول لیا, تلوار بھی کھول لی, ایک ہاتھ بلہ, ایک ہاتھ گیند پڑا چڑھیا. پھر جاؤ کہ میں کھیڈو کہ میں ٹھیک ہے سن آدھی سی کھلاڑی بنا چڑھیا. مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے, مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے. یہ دنیا رنگا ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے. وہ سپاہی نہیں ہے لیکن فوق حضرت عمار بن زیاد میدان جہاد. پہلے میں سنا کے ختم کروں گا کہ مولانا دستار بندی بھی ہونی ہے, مولانا بھی تشریف لائے ہیں. اوتھے عمار بن زیاد میدان احد بھی جہاد کرتے تیر آیا اور تیر سیدھا حضرت عمار بن زیاد کے دل سے آ گیا. دل بڑا نازک مقام دل سے آ کے لگا. آپ لڑکھڑا کے قریب سی کہ آپ سی روح مبارک قبض انصری سی پرواز کر لیا. آپ نے دل سے ہاتھ رکھیا تے آکھن لگے اے میری جانے ادے نہ نکلی, ادے نہ نکلی, مینوں کملی والے کی زیارت کر لین دے, ادے نہ نکلی. بیوی انہیں دی بیوی بھی سی, بچے بھی سن, زمینہ بھی سن. بیوی بچوں کی نہ ایسے حال میں کچھ یاد کی, نہ بیوی دی یاد کی تھی نہ بچوں کی یاد کی تھی. بیوی بچوں کی نہ ایسے حال میں کچھ یاد کی. ہاں مگر رو کر کے یوں اللہ سے پھر یاد کی. فریاد کی تھی کہ یا اللہ آنکھوں کا میں نور اجالا دیکھ لوں, یعنی مرنے سے میں پہلے کملی والا پتا لگا. حضور میرے نزدیک فرما رہے کسڑ دیا کسڑ دیا کسڑ دیا کسڑ دیا. جان والے بھی نہ حضور دیا قدمہ میں جا کے اپنا رخ حضور دیا پیرا نالی ملن لگ پہ آخر لگ پہ قلت برب الکعبہ, قلت برب الکعبہ. میں آپ کی مراد میں پہنچ گیا, میں آپ کی مراد میں پہنچ گیا. جانے ہوں نکل جا. یہ کہتے ہیں آپ کی جان کفر یا مسیحی پرواز. یہ بات لوگ سن صحابہ کرام علیہ رضوان تو قرآن پاک میں انہی آپ کو لمحہ منمون ہو جائے گا. ہاتھاں دے والوں بھی دسیا کہ کسے ورتوں, پیران والوں دسیا. فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا, انہاں پیران نال آکڑ آکڑ کے نہ چلو. آکڑ آکڑ تکبر اللہ کو برا لگتا ہے. آکڑ آکڑ کے نہ چلو, یہ تکبر بری چیز ہے. فخر و بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں, میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. بکرا آتا ہے میں یہ آکڑ تکبر. جب نہ چھوڑی میں اس پہ مایا بے اسباب نے, پھر دی گردن پہ تنگ آ کر چھری قصاب نے. گوشت ہڈیاں اور چمڑا جو تھا جس میں زار میں, کچھ بکا اور کچھ پکا اور کچھ گیا بازار میں. سب کچھ میں کرنے والے کا بھی رکا گیا. باقی رہ گئی آمدنا, رہ گئی آتے فقط میں سنانے کے لیے. لے گیا نداف سے دھمکی بنانے کے لیے, اور وہ پینے والا وہ آندرا لے گیا. آنکھ پر پڑنے لگی چوٹیں تو گھبرانے لگی, میں کے بدلے تو ہی تو کی صدا لگی. وہ میں کرنے والے کی آندرا جس لیے تم کی بہتی ہے
گا جی موٹی مثال سن لو میں ختم کرنا ہوگا پیتی جڑے ہوگا تمہیں پتا ہوگا ہوگا یہ دو شاخا ہوں ایک سیدھی آکڑی ہوئی ایک جھکی ہوئی جی آکڑی ہوئی ہے وہ سر سے اگ رکھی جی جھکی ہوئی ہے انہوں سارے منہ لا کے چونتے جھکی جی آکڑی ہوئی ہے وہ آ کے وہ سر سے آ کے فرمایا ہوگا بھی مارو ہوگے کو درد حاصل کرو کہ آ کر چھڑ دیو کہ آپ اسی بچ جاؤ اللہ تعالیٰ میں نے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں دن دونی رات دوگنی ترقی عطا فرمائے قاری منیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے یار سن دوست سن میرے بڑی محبت کرتے سن اور بڑا پیار کرتے سن انہوں کی جدائی حقیقت ہے میرے واسطے بڑی تکلیف دے میں آؤں سے سلامت کی آجا بڑی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر دوست کی جگہ دیں صاحبزادے نوں اللہ زندگی دراز دے دراز عمر عطا فرمائے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے کہ میں اپنے والوں میرے پوتے نے اس مدرسے قرآن پاک حفظ کیتا ہے کہ میں اس مدرسے نوں اپنی طرف 10,000 روپیہ عطا کرنا مدرسے والے 10,000 روپیہ تھی قبول کرو میرا پوترا ایک محافظ ہے مدرسے واسطے 10,000 روپیہ بیٹھے